نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو ایک بہت خاص پیغام دینے والا ہوں۔ وہ یہ کہ 25 دسمبر کرسمس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک عام سا رواج ہے کہ ہم کسی بھی خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کوئی تہوار ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے نہایت ہی قابل احترام اسلامی بہن بھائیوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنا کسی بھی صورت منع یا غلط نہیں ہے، مگر 25 دسمبر کی مناسبت سے ہم مسلمان عیسائیوں کو جو مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ کھلم کھلا دین کے ساتھ بغاوت ہے اور شرک ہے۔ ہم مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ ہم اس کی حساسیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آخر ہم کون سی رواداری اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں جس سے اپنا دین بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے۔ میں یہ بات کسی بھی بغض یا کسی عداوت کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو قرآن پاک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام سنا رہا ہوں۔ میرے دوستو، عیسائی تو یہ کہتا ہے کہ 25 دسمبر کو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنم دیا۔ تو جب ایک مسلمان ایک عیسائی کو اس بات پر مبارکباد دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، معاذ اللہ۔ جبکہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ یہ اقرار نہ کرے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اخلاص، قرآن پاک کا سورہ نمبر 112، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ یعنی اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13 میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کتنے بھاری خسارے میں ہیں کہ 25 دسمبر کو ایک عیسائی کو مبارکباد دے کر ایک مسلمان بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ میرے محترم سنو، اللہ پاک کلام پاک میں آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مریم، سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 88 تا 92، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، یعنی اللہ نے بیٹے کو جنم دیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، البتہ تحقیق تم سخت بات زبان پر لائے ہو۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے جیسے اللہ کو بہت بڑی گالی دی گئی ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى، کہ جس سے ابھی آسمان پھٹ جائیں اور زمین چر جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اللہ پاک کو اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ پاک نے بیٹے کو جنم دیا۔ تو جناب، جب ہم ایک عیسائی کو کرسمس پر مبارکباد دیں گے تو کیا ایک نام نہاد مسلمان بھی اپنے اللہ کو گالی دینے میں شریک نہ ہوا؟ جناب، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
ہم سب کو پیدا کرنے والے کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے بیٹا جنم دیا تو گویا اس نے اللہ کو بہت بڑی گالی دی ہے۔ اور اسی سورہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب کوئی بدبخت اللہ کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے تو اس وقت اگر آسمان کو ذرا بھی ہوش ہو تو وہ پھٹ جائے اور زمین چر جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ ذرا غور کریں کہ کیا ایک کم درجے کا مسلمان بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو گالی دے؟ نہیں، بالکل نہیں، ذرا بھی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کم درجے کا مسلمان بھی اپنے اللہ کو گالی دینے کا سوچے؟ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کر کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر بے دین ٹولے میں شامل ہونے سے بچاؤ۔ کرسمس کے علاوہ اور بڑے مواقع ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھائی چارہ اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا ساتھ دیا جائے۔ اللہ میرے سمیت ہم سب کے دین کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کسی بھی طرح کے شرک سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ میرے محترم مسلمان بہنوں اور بھائیوں، میری یہ التجا مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پوری مسلم امہ تک پھیلاؤ۔ اب آپ اس پیغام کو پھیلانے کا ارادہ کریں، باقی اپنے اللہ پر چھوڑیں۔ اللہ پاک میری اس معمولی سی کوشش کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالائن پاک کی برکت سے شرف قبولیت عطا فرمائیں اور میرے والدین کی کامل مغفرت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔